مسلمانوں نے رنگ بدل دیا اپنا. میں تم سے بیٹھنا چاہتا ہوں. بولے ٹھیک ہے بیٹھیں گے, لیکن ابھی نہیں بیٹھیں گے, میں ابھی طواف کر رہا ہوں, بعد میں بیٹھ لوں گا. بادشاہ کو عجیب دھکا لگا. رات کو 11 بجے 12 بجے کشن گنج سے دلکولا سے مالدہ سے آپ سامان لے کے آئیے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ساری چیزیں اسی میں کرنی رہتی ہیں ان مسلمانوں کو. اللہ حافظ, خدا حافظ نہیں لکھتے پڑھتے. خدا کو تھوڑا سائڈ کیجئے, کہیے کہ بھائی اللہ کے 99 نام ہیں, 100+ نام ہیں, ان میں سے کوئی نام استعمال کیجئے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن ختم کرنا ختم مت کیجئے, پڑھیے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, اس کا حق اس کو دیجئے, آپ اس کا حق اس کو دیجئے. اور آج سے تحیہ کیجئے. میں نے نوٹ کیا, پتہ نہیں بتا پاؤں گا کہ نہیں, یہ 10 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ یہ 10 روزے اگر باقی ہیں تو ایک ایک کر کے 10 چیزوں پر آپ عمل کیجئے. آج سے تحیہ کیجئے, روز ڈیلی ایک کم سے کم یہ 10 دن. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو آخری کے 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہیں. پورا رمضان المبارک اہم ہے, لیکن ان میں سے یہ 10 دن اور 10 راتیں سب سے زیادہ اہم ہیں. راتوں میں سب سے بہترین رات جو ہے وہ رمضان المبارک کی یہی آخری رات ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پورے سال میں عبادت کے ایام میں سب سے زیادہ جو بزی ہوتے ہیں اور عبادت سے جو دور ہوتے ہیں اسی آخری ایام میں. 20 رمضان تو کچھ نہیں ہوتا ہے, اب 20 ختم ہو گئے, اب ادھر 21 22 29 30 تک ہے یہ ایک عشرہ جو ہے. اب اسی بیچ میں مارکیٹنگ کرنی ہے, اسی بیچ میں افطار پارٹی دینی ہے, اسی بیچ میں افطار کی تیاری کرنی ہے, اسی بیچ میں رشتہ داروں کے ہاں جا کے افطار کرنا ہے, اسی بیچ میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ساری چیزیں اسی میں کرنی رہتی ہیں ان مسلمانوں کو. یہ افسوس کا مقام ہے. یہ آخری ایام اس لیے تھے کہ آپ ان آخری ایام میں آپ شب قدر کو تلاش کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں, اعتکاف میں بیٹھ جائیں. مسلمانوں نے رنگ بدل دیا اپنا. جو عبادت کے ایام تھے یہ آخری عشرہ, عبادت اس حد تک کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیے, عبادت اس حد تک کہ زیادہ قرآن پڑھیے, عبادت اس حد تک کہ لیلۃ القدر کو آپ پا لیجئے. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں میرے بھائی, اسی میں سب سے زیادہ ہم لاوبالی پن کے شکار ہوتے ہیں اور مارکیٹنگ میں شاپنگ میں پورا ٹائم برباد کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو صحیح سے دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. آج سے آپ لوگ تہیہ کیجئے کہ ادھر 1-2 دن میں جلدی سے کام نمٹا لیجئے. کپڑا ہی خریدنا ہے نا, بچوں کا, اپنے آپ کا, ماں کا, بہن کا, بھائی کا, ساس کا, سسر کا, جس کو بھی دینا ہے. کیوں اسی ایام میں آپ ٹال کے رکھے تھے؟ کیا آج اگر آپ کپڑا لیں گے تو نیکی زیادہ ملے گی؟ نہیں, دینے میں نیکی ہے, خریدنے میں نیکی نہیں ہے. ابھی رمضان سے پہلے خرید لیے ہوتے, ابھی تقسیم کیجئے, کیا دقت ہے؟ لیکن نہیں, ابھی ہم خریدیں گے, مارکیٹ جائیں گے تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے, جو کام آپ کا آدھے گھنٹے میں ہونا چاہیے تھا 3 گھنٹے میں نہیں ہوتا ہے بھائی صاحب. کہاں افطار کا مزہ, کہاں افطار سے پہلے دعا کا مزہ, کہاں تراویح کا مزہ, کہاں عبادت کا مزہ, کہاں تہجد کا مزہ, قیام اللیل کا مزہ, سب چلا جاتا ہے, سب برباد ہو جاتا ہے. رات کو 11 بجے 12 بجے کشن گنج سے دلکولا سے مالدہ سے آپ سامان لے کے آئیے, نہ عبادت کا کچھ مزہ آتا ہے. تھکے ہوئے سوئے اور صحیح سے فجر میں اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, پھر سو جائیں گے, کل پھر وہی. کم سے کم اس سال اگر نہیں ہو پاتا ہے, ابھی بھی موقع ہے, اگر آج بھی آپ سنبھل جائیں, اور سنبھلنا چاہیے, تو ان نظریات کو چینج کیجئے. 1-2 دن میں مارکیٹنگ ختم کیجئے اور اللہ کی عبادت میں جٹ جائیے. پتہ نہیں کون دیکھ کے آیا ہے کہ آئندہ سال پھر ہمیں رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا, کس کو پتہ ہے ہماری سانسیں کب تک چلیں گی. اس لیے میرے بھائی ان جھوٹی موٹی چیزوں کے چکر میں, بلکہ ایک ریت چلی ہوئی ہے, آخری ایام میں ہم بزی ہو جاتے ہیں سیویں خریدنے میں, کپڑے خریدنے میں. نہیں, میں منع نہیں کرتا ہوں, دینا چاہیے, اچھے کپڑے پہنانے چاہیے بچے کو, لیکن اس کے چکر میں آپ کی عبادت برباد ہو جائے, آپ کی لیلۃ القدر برباد ہو جائے, تو ایسی مارکیٹنگ پہ لعنت ہونی چاہیے. اور رمضان آپ کے پاس ایک بار آتا ہے, لیلۃ القدر صرف 1 رات ہوگی, اور وہ اگر آپ کے مارکیٹنگ میں چکر میں چلی گئی تو بتائیے 1000 راتیں آپ کی قربان ہو گئی میرے بھائی. اسی لیے مزاج کو بدلیے اور رمضان المبارک کی اہمیت کو آپ اپنے سینے میں اتاریے, انداز کو بدلیے, لوگوں کو تلقین کیجئے, بتائیے لوگوں کو کہ اس کو سیو کیجئے. یہ سیو کریں گے تو یہ انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں آپ کو یہ چیزیں فائدہ دے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کتابوں میں سب سے بہتر کتاب, قرآن پڑھنے والا, جیسا کہ میں نے عرض کیا, سب سے بہتر. خیرکم من تعلم القرآن, قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر. وعلم القرآن, سب سے بہتر, خیر کا لفظ ہے. جس مہینے میں اترا یہ قرآن وہ سب سے بہتر.
جس نبی پر یہ قرآن اترا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ، کوئی شک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا سید اولاد آدم، میں تمام ابن آدم میں سید ہوں، سردار ہوں، میں تمام نبیوں میں افضل نبی میرے نبی، اس پر قرآن اترا، جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جو میں بات کہنے جا رہا ہوں میرے بھائیو، وہ آپ ہیں کہ جس قوم پر یہ قرآن اترا وہ قوم سب سے بہتر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، شرط ہے، کنڈیشنل ہے، کب؟ جب تم دوسروں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر آپ واقعی بہترین امت ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بہترین امت ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن چھوڑ کر دنیا کا کوئی بھی انسان بہتر انسان نہیں بن سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ بہترین امت، آپ بہتر نبی نہیں ہو سکتے، آپ بہتر فرشتہ نہیں ہو سکتے، آپ بہتر وہ نہیں ہو سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ بہتر امت ہیں اور اس کو بچا کے رکھ سکتے ہیں قرآن کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، امر بالمعروف کے ساتھ، نہی عن المنکر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتاریے، اس کو رمضان کے بعد سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم کو بیٹھیے، اور میں تو یہ عرض کروں گا مکتبہ والوں سے کہ ہفتے میں چاہے یہاں یا وہاں اگر ہوتا ہو تو اچھی بات، اور نہیں ہوتا ہو تو تفسیر کو رائج کیجیے، درس قرآن کو رائج کیجیے۔ ایک دن ہفتے میں کم سے کم درس قرآن مسجد میں ہونا چاہیے، آس پاس کی مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے اور یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو آپ لوگوں نے بھی پروگرام کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آس پاس کے جو بچے باہر پڑھتے ہیں، کسی بھی مدرسے میں آؤٹ آف اسٹیٹ یا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ پڑھتے ہیں، ان بچوں کو بھی شامل کیجئے، کمپٹیشن کرائیے کہ بیٹا تم نے سال بھر میں کیا پڑھا ہے مدرسے میں جا کر کے، مٹر گشتی کی ہے، واقعی تعلیم حاصل کی ہے، کمپٹیشن کرائیے، کوئز کمپٹیشن کرائیے، اور اسپیچ کمپٹیشن کرائیے، قرہ ہیں، حافظ ہیں، حفاظ ہیں تو حفظ کا کمپٹیشن کرائیے۔ یہ انعام جو آپ نے رکھا ہے اس کو اور ہلکا کر دیجئے اور بڑھا دیجئے کوانٹٹی آپ، اور شامل کیجئے، انشاءاللہ بہت ایک رنگ آئے گا اور آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اور ان باتوں کو کہہ کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو 10 دن باقی ہیں، ان 10 دن کے ایام میں چند باتوں پر غور کیجئے، اور مجھے لگتا ہے کہ یقیناً آپ اگر غور کریں گے تو آپ کا یہ رمضان سفل ہوگا، رمضان کامیاب ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ کم سے کم آج تک جو کوتاہی ہوئی ہے، ان کوتاہیوں سے اب ہم لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یعنی سستی نہیں ہونی ہے، عبادت میں سستی، اذان ہو رہی ہے، ہاں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ ہاں نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان آیا پڑھ لیا، اور پھر رمضان گیا تو ٹوپی اتار کے جیب میں گھسا لیے، اور پھر 11 مہینے کے بعد پھر یہ لاپتہ نمازی، پھر اس کا پتہ چلے گا، پھر آئیں گے نہیں۔ اس کو ختم کیجئے۔ رمضان کا تعلق نماز سے نہیں، نماز کا تعلق رمضان سے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہوا بھائی کہ رمضان آیا تو آپ نمازی بن گئے اور رمضان گیا تو آپ کی چھٹی ہو گئی؟ نہیں، بہت زیادہ گنہگار ہوں گے اگر رمضان کے بعد آپ نماز کو چھوڑتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، توبہ و استغفار کی کثرت کیجئے، توبہ و استغفار کی کثرت کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ توبہ و استغفار کی کثرت کیجئے، اپنے گناہوں سے بچیے، اللہ سے روئیے، گر گرائیے، اللہ سے قریب ہوئیے۔ نمبر 4، فضولیات سے بچیے۔ ان فضولیات میں سب سے پہلی چیز، یہ جو زیادہ ایام آپ کے بھی جانے والے ہیں اس کو تھوڑا سیو کیجئے۔ اگلی چیز آپ یہ کیجئے کہ تھوڑا آپ اپنا سینہ کشادہ کیجئے میرے بھائی، اپنے دل کو تھوڑا کھولیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ وہ گناہ جو جانے یا انجانے میں ہو گئے ہیں اس پر روئیے، گر گرائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں میں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اور کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ آپ سے یہ کہے کہ تم تو مجھ سے معافی چاہتے ہو، کچھ لوگ اور بھی ہیں دنیا میں جن سے تمہارے شان میں گستاخی ہوئی ہو، تم بڑے ناراض ہو اس سے، تم بڑے ناراض ہو، تم تو اس کو معاف نہیں کرتے ہو اور خود معافی مانگنے کے لیے آئے ہو۔ نہیں سمجھے بات، میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں۔ یعنی کسی سے اگر آپ ناراض ہیں، اپنا دل کھول دیجئے آپ ان کے لیے،
جاؤ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ، تم نے مجھے گالی دی میں تمہیں معاف کرتا ہوں رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی احسان میں نہیں کر رہا ہوں، بس یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا چچا ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گاہک ہو سکتا ہے، آپ کا دکاندار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں بھی اگر آپ کو احساس ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، آپ کے دل میں خلش ہے کہ چبھن ہے، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیجئے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں سکون کتنا آتا ہے میرے بھائی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ کا دل اتنا بھی صاف نہیں ہوا کہ آپ نے دوسروں کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کیا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل رمضان المبارک کے 30 دن گزر جانے کے باوجود صاف ہو گیا۔ نہیں، وہ صاف نہیں ہوا۔ معاف کیجئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، آپ کے شان میں کسی سے غلطی ہوئی ہے اس کو اللہ کے واسطے معاف کیجئے۔ اگلا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سخی بن جاتے، اور زیادہ اللہ کے راستے میں لٹاتے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اتنا خرچ کر دیں آپ کہ آپ کا گھر ختم ہو جائے، بال بچوں کا حق ختم ہو جائے، نہیں، اتنا نہیں، لیکن اتنا ضرور خرچ کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کے پاس کل قیامت کے میدان کے لیے کچھ سیو ہو سکے، کچھ سیونگ ہو سکے آپ کے پاس، اتنا خرچ کیجئے۔ الوں کو غربت میں مت ڈالیے، تنگ دستی میں مت ڈالیے، لیکن اس سے بچ کر کے جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے ایام میں ضرور خرچ کیجئے۔ 2 وقت خرچ کرنے میں بڑی نیکی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اور ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں، ذی الحجہ کے محرم، یہ جو قربانی کے جو ایام ہیں، آخری ایام یعنی 10 ذی الحجہ تک، ان ایام میں اور ان ایام میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ نیکی، خرچ کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ تو اللہ نے آپ کو جتنا بھی دیا ہے، 10 دیا ہے، 10,000 دیا ہے، 10 لاکھ دیا ہے، جو بھی دیا ہے، ان میں سے یہ صدقہ، یہ خیرات، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر سے ہٹ کر کے جو عام انسان نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا خرچ کیجئے کہ آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کیجئے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، یہ صرف اللہ کے لیے کیجئے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً اس رمضان کا مزہ آپ کو ضرور آئے گا میرے بھائی۔ آپ دولتیں کماتے ہیں، مولانا نے تقریر کی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میرے سلسلے میں ہے وہ 10 میں سے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ پہلے سے دیتے ہیں تو اور اچھا ہے، نہیں تو کم سے کم آج سے یہ تہیہ کیجئے کہ زکوٰۃ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ اپنے گلے کا طوق اس کو مت بنائیے۔ آپ گلے کے طوق آپ کے گردن میں سانپ بن کر وہ لٹکتا رہے گا، ڈنک آپ کو مارے گا، آپ جب مر جائیں گے، اور اس دولت سے، اس جائیداد سے آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جو آپ کی زندگی میں جو بچے خرچ نہیں کرتے اپنے ماں باپ پر، مرنے کے بعد کیا امید ہے کہ وہ خرچ کریں گے اپنے ماں باپ پر؟ اپنے ماں باپ کے لیے کیا خرچ کریں گے؟ ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دیں۔ زندگی میں جو اپنی ماں کو نہیں دیکھتا، اپنے باپ کو دوائی نہیں دیتا، اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا، کیا ممکن ہے کہ وہ مرنے کے بعد کریں گے؟ مت امید رکھیے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ایک تو حرام کمائی سے بچیے، بچوں کو بہت کچھ دیجیے، لیکن جو اللہ کا حق ہے ان کو آپ دے دیجیے۔ اللہ کا جو حق ہے یعنی جو زکوٰۃ ہے ان کو آپ ادا کر دیجئے، اور زکوٰۃ حساب کے ساتھ ادا کیجئے، ورنہ نہیں تو کل قیامت کے میدان میں 2 کام آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اور دونوں قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دونوں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ پہلا کام، طوق بنا دیا جائے گا آپ کے گلے میں اس مال کو، حدیث میں اس کی مزید وجاہت ہے کہ اس کو سانپ بنا کر کے لٹکا دیا جائے گا جو آپ کو ڈنک مارے گا، اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کے سر میں بال ہی نہیں ہوں گے ان کی زہر کی زیادتی کی وجہ سے۔ ایک اور آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ والذین ینکزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو جہنم کی، جہنم میں جانے کی خوشخبری سنا دو۔ ابھی یہ کون سی بات ہوئی جہنم میں جائے گا اور خوشخبری؟ اگر کوئی جیلر ہو اور کوئی جیل میں آتا ہو اور جیلر کہے کہ ویلکم ہے آپ کا جیل میں، تو کیا خوش آمدید کے معنی میں ہے، سواگتم کے معنی میں ہے؟ وہ تو طنز ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تمہارا اب سواگت ہے آؤ جیل میں۔ سیم وہی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فبشرہ، اس کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، ویلکم ہے یہ عذاب پانے کے لیے تم کو، تو اس سے بچیے۔ پھر کیا ہوگا؟ فتقوا، تقوا میں پہلے نہیں سمجھ پا رہا تھا،
سعودیہ گیا تو وہاں پر مکو آتا ہے، پریس کو کہا جاتا ہے، تب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں نا، لوہا جس طرح سے گرم کر کے کپڑے کو آئرن کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آئرن کیا جائے گا. کہاں پر؟ جباہم، پیشانی پر آئرن کیا جائے گا. اس مال کو کنکریٹ کر کے اس کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا، پریس کیا جائے گا، داغا جائے گا. پریس تو ہلکی سی چیز ہے جو آپ کے کپڑے کو سیدھا کر دیتی ہے، وہ انسان کے کیریکٹر کو سیدھا کر دے گا، اس کے اعمال کو سیدھا کرنے والا ہے. تپایا جائے گا. کہاں پر داغا جائے گا، کہاں پریس کیا جائے گا؟ اس کی پیشانی پر، جباہم. اور کہاں؟ جنوبہم، پہلوؤں پر، یہاں پر، تاکہ انسان ٹیک نہیں لگا سکے. اور کہاں پر؟ ظہورہم، پیٹھ پر. پیٹھ میں داغا جائے گا، پہلو میں داغا جائے گا، پیشانی میں داغا جائے گا ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے. میرے بھائی، یا آپ سہتے ہیں، اتنا مال اکٹھا کرتے کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اور یہ اولاد، یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا ہے، لکھ لیجئے کہیں پر اور لٹکا دیجئے آپ. اگر آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، تو آپ کے بچے بھی آپ کا حق نہیں ادا کریں گے، نہیں ادا کریں گے، نہیں ادا کریں گے. اسی لیے اللہ آپ کو اور مال دے اور دولت دے، لیکن جو حق ہے پہلے اللہ کا اس کو نکال دیجئے، پھر ماں باپ کا حق ہے اس کو دیجئے، بیوی کا حق ہے اس کو دیجئے، رشتہ داروں کا حق ہے اس کو دیجئے، غربا مساکین کا حق ہے اس کو دیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، تاکہ یہ بچے سیکھیں اور وہ بچے آپ کا بھی حق ادا کریں گے انشاءاللہ. وہ بچے پھر کبھی نہیں بگڑیں گے اگر آپ نے یہ تربیت کی ہے. تو اللہ کا حق انشاءاللہ میری لسٹ میں ہے 10 کاموں میں 10 دن میں جو آپ کو کرنا ہے. اگر زکوٰۃ دیتے ہیں بہت اچھی بات، نہیں دیتے ہیں اور آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے آس پاس اگر آپ کے پاس ہے، اور اس یا چاندی کی جو ملکیت ہے تقریباً 42,000 کے آس پاس اگر قیمت ہوتی ہے، اگر اتنی مالیت ہے آپ کے پاس، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا چاہیے. اور شاید مولانا نے بھی بتایا ہوگا کہ 2.5% دینا ہے. بہت آسان حساب ہے، وہ جتنا مال ہے آپ کا سب کو جوڑ لیجئے اور اس کو 40 سے بھاگا دے دیجئے، آپ 2.5% آٹومیٹک نکل جائے گا. اور پھر اس کو جہاں خرچ کرنے کا ہے، وہ جو قرآن کریم میں 8 اس کے مصارف ہیں، ان مصارف میں سے جو زیادہ آپ کو مناسب لگتا ہو کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے، اس کی یہاں زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں آپ اس کو خرچ کیجئے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وہ میرے لسٹ میں کہ 10 کام آپ کو کیا کرنا ہے. عید کی تیاری کیجئے. عید کی تیاری میں اپنے آس پڑوس کا بھی خیال رکھیے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے پہلو میں کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی مسکین کا بچہ ہو جس کے پاس ایک جوڑا بھی کپڑا نہیں ہے، اور میرے گھر میں میرے بچے کے پاس 10 جوڑے کپڑے ہیں. تو کم سے کم عید آنے سے پہلے ایک رات گشت کر لیجئے. اور آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ اگر ایسا نظر آتا ہے کہ واقعی یتیم ہے، یا اس کے گھر میں اتنی فٹیچر حالت ہے کہ بچہ کل اسی کپڑے میں ہو سکتا ہے چلا جائے، تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، یا اللہ میرے بچوں کے پاس 10 کپڑے ہیں. اگر ان کا نیا کپڑا نہیں تو آپ کے بچے کا جو پہنا ہوا صاف کپڑا ہے کم سے کم وہ پہنچا دیجئے، تاکہ کل وہ بھی آپ کے بچے کے ساتھ وہاں پر جا سکے. کچھ گھر ایسے ہوں گے جو غیرت کے مارے اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس قدر غیرت مند ہیں وہ کہ غیرت کے مارے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے ہیں. آپ تھوڑا اس روز ٹہل لیجئے، تھوڑا دیکھ لیجئے، ویسے ہی جائیے، ملیے جلیے لوگوں سے. آپ یہ زندگی بہت مختصر ہے بھائی، بہت مختصر ہے. جائیے ملیے، ملنے کے بعد آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کے گھر میں کل عید کے لیے سامان ہے کہ نہیں. میں یہاں وضاحت کر دوں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مساکین نہیں ہیں، جن کو زکوٰۃ الفطر دیا جائے گا، لسٹڈ ہیں، پتہ ہے، مارکیبل ہیں، جن کے بارے پتہ ہے کہ ان کو دیا جائے گا. لیکن آپ کے پڑوس میں، آپ کے سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اور یقیناً ہوتے ہیں، جن کے بارے پتہ نہیں چلتا ہے، وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں غیرت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے. اچانک اس کی حالت ایسی ہو گئی ہوگی. میرے بھائیو، آپ جائیے، تلاشیے، آپ ان کے پاس جائیے اور اس زندگی کو آپ ٹھکرائیے جو آپ کو عیش اور نعمت والی زندگی ہے. مکے کی سرزمین میں بادشاہ وقت آتے ہیں، ایک نوجوان ہے، بے نیاز ہو کے عبادت کر رہا ہے. لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان ہے جو عبادت کر رہا ہے، اور بادشاہ آیا ہے، پورے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ نوجوان نہیں دیکھ رہا ہے. قریب گئے، بادشاہ خود ان کے پاس گئے، سلیمان ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم فلاں ہو. کہا کہ ہاں میں فلاں ہوں. کہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں. غور کیجئے گا، میں بادشاہ وقت ہوں، اور کچھ اگر میں تم سے بیٹھنا چاہتا ہوں. بولے ٹھیک ہے بیٹھیں گے، لیکن ابھی نہیں بیٹھیں گے، میں ابھی طواف کر رہا ہوں.
بعد में बैठ लूँगा। बादशाह को अजीब धक्का लगा। बादशाह को अगर नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी दूर के बाद ममता जी अगर आ जाए बनर्जी और बोले कि हाफिज जी आ जाइए, सब छोड़ छाड़ करके भागेंगे आप, दुकान बंद करके शटर गिराएंगे, तरावी बाद में पढ़ लेंगे, पहले मिलाते हैं, ये कैफियत होगी। लेकिन वो देखिए आप, बादशाह वक्त, इतने ममालिक मुसलमानों की इतनी बड़ी सल्तनत, वो आए और बुला रहे हैं, कहा कि नहीं मैं तवाफ़ कर लेता हूँ फिर आता हूँ। तो बादशाह ने अपने एक खादिम को या एक वज़ीर को वहाँ पर छोड़ दिया, बल्कि उनकी इबादत मुकम्मल हो जाए ना तो ले आना, तो उसको बुला के ले आना। इबादत ख़त्म हो गई, उस वज़ीर ने या खादिम ने बादशाह का उनको कहा कि वो बुला रहे हैं, कहाँ हैं, फ़लाँ जगह बैठे हैं, मताफ़ में, खाने काबा में, हरम शरीफ के अंदर बैठे हैं। गए बादशाह वक्त, और ये नौजवान पुरवकार चेहरा है, फटीचर हालत है, पुरवकार चेहरा है, फटीचर हालत है, और दादा, उस दादे का ये पोता है जिसको पूरी दुनिया जानती है और दुनिया उससे कांपती है। अभी आपको पता चलेगा वो कौन थे। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, बैठ गए। बैठने के बाद बोला कि मैं बादशाह हूँ और कुछ मांगो मुझसे, कुछ मांगो मैं तुमको दूंगा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मांगो। तो उसने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो मांग ही लेता हूँ। तो दीन की मांगूँ या दुनिया की मांगूँ, गौर कीजिए आप, दीन की मांगूँ या दुनिया की मांगूँ। तो उसने कहा कि भाई हम तो बादशाह आदमी हैं, हमको दीन शिक्षा लेना देना है, हम क्या दीन में दे पाएंगे, हम अपना ही हिसाब दे पाएंगे कि नहीं अल्लाह को, तो हम दीन तो नहीं दे पाएंगे, हम दुनियादार लोग हैं, मेरे पास जागीर है, दिनार है, दिरहम है, सल्तनत है, वजारत है, मिनिस्ट्री है, कलमदान है, बहुत कुछ है, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उस नौजवान ने बादशाह की तरफ नज़र उठाई और देखा और कहा कि दुनिया, दीन में अगर कुछ देना चाहो तो मुझे दे दो, दीन में अगर मुझे कुछ देना चाहो तो दे दो, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैं तुमसे दुनिया क्या मांगूंगा जी। ये बोला और उठ के चले गए। बादशाह देखता रह गया, उनको तकता रह गया और अपने लोगों से बोला कि ये वो लड़का नहीं बोल रहा है, इसका खून बोल रहा है। मालूम है ये कौन थे? ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोता थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोता थे। एक बादशाह को हिलाकर चला गया हरम शरीफ के अंदर से और फिर मक्के की गलियों में गुम हो गया। भाई ये दुनिया बहुत हकीर चीज़ है। आज कोई दौलतमंद होता है, कल खपति हो जाता है, आज करोड़पति है, कल वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, भिखारी बन जाता है। आज कोई भिखारी होता है और 10 साल के बाद इतने उरूज पे चला जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अलमाल ज़िल्लुन ज़ाइलुन, यह माल ढलती छाऊं है, यह माल हाथ का मैल है। आज इस हाथ में है, कल उस हाथ में चला जाएगा, आज यहां है, कल वहां चला जाएगा। भाई तो इस माल को, जो हाथ का मैल है, इसको अपने नाम आमाल में मत चढ़ाइए मेरे भाई, इसको पाक साफ रखिए और दुनिया को दुनिया की औकात बता के आप रखिए कि दुनिया तुम्हारी यही औकात है। मैं एक मोमिन हूँ, मुझे मरने के बाद अल्लाह से मिलना है, अपने हिसाब किताब को देखना है और बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो कोताहियाँ हुई हैं उस पर नज़र